یا ہم اوپر جا سکتے ہیں یا نیچے جائیں گے. 77 سال گزر گئے ہیں. 22 سال بعد ہم نے تاریخ میں جواب دینا ہے جب ہمارا ہمسایہ ملک اور ہم آزادی کے 100 سال منائیں گے. اگر ہم نے آگے جانا ہے اور اب تک ہم اگر پیچھے رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امن، استحکام، پالیسیوں کا عدم تسلسل اور اصلاحات کی کمی، یہ 4 چیزیں جن سے ہم پیچھے رہے ہیں. باقی ہم سب میں کسی سے کم نہیں ہے، نہ امانت میں، نہ دیانت میں، نہ ذہانت میں، نہ محنت میں، نہ قابلیت میں، نہ وسائل میں، ہر چیز میں پورے ہیں. صرف ہمیں مار پڑی ہے انسٹیبلٹی کی اور پالیسی کنٹینیوٹی کی. اگر ہم نے باوقار قوم کے طور پہ ابھرنا ہے اور ہم نے کسی قسم کی غلامی سے بچنا ہے، معاشی غلامی سب سے امپورٹنٹ ہے، تو اگلے 15-20 سال ہمیں جسے کہتے ہیں نا سر پھینک کے ایک راستے پہ چلنا ہے، اور وہ اکنامک راستہ ہے، اکنامک لانگ مارچ ہے. پاکستان میں جو انسٹیبلٹی آئی ہے نا ہمیشہ، اس کے 3 ستونوں میں سے کوئی 1 یا 2 ستون بے ایمان ہو گئے. انہوں نے شرارت کی ہے. دیکھیے 3 ستون ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک سیاستدان ہے اور ایک عدلیہ ہے. ان تینوں میں سے اپنے اپنے ذاتی ایجنڈے پہ بے ایمان ہوئے ہیں. جنرل مشرف نے اگر مارشل لا لگایا اس لیے لگایا کہ ان کی نوکری گئی، اس نوکری جانے کی سزا پوری قوم کو دی مارشل لا لگا کے. اسی طرح عمران خان صاحب پوری قوم سے بدلہ لے رہے ہیں اپنے اقتدار کے جانے کا. جی تحریک عدم اعتماد ہو گئی. پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے جو آئینی طریقے سے گیا، لیکن اپنی نوکری جانے کا انتقام آج پوری قوم سے لے رہے ہیں. اسی طرح عدلیہ میں اگر کوئی شخص چیف جسٹس نہیں لگ سکا تو اس نے پوری عدلیہ کو اس وقت داؤ پہ لگایا ہوا ہے کہ ایک عدالتی بحران پیدا ہو. یہ کتنی دیر تک کھیل چلے گا کہ ایک شخص کی نوکری کی خاطر پورا ملک اس کی قیمت ادا کرے گا؟ آج اگر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان کے درمیان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں کہ ہم نے اسٹیبلٹی کو پریزرو کرنا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ عدلیہ بھی اسی الائنمنٹ پہ رہے گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ عدلیہ حکومت کے ہر چیز کو انڈورس کرے، لیکن اگر اس وقت عدلیہ کے کاندھے سے کوئی سیاسی جماعت یا کوئی عناصر ملک میں بے یقینی یا عدم استحکام پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ بدترین دشمنی ہے. اس وقت پاکستان کے تینوں ستونوں کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کے امن، استحکام، پالیسیوں کے تسلسل اور اصلاحات کے سفر کے گارڈین بن کے کھڑے ہوں، کہ ہم کسی کو پاکستان میں ڈسرپشن نہیں کرنے دیں گے، کسی کو پاکستان میں بدامنی نہیں کرنے دیں گے. ان پالیسیز کے ٹھیک ہے 2029 آئے گا، الیکشن آئے گا، الیکشن کے موقع پہ جا کر آپ جو مرضی کریں اپنا پروگرام پیش کریں. جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں نا لوگ اپنی اپنی نوکری کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح کچھ لوگوں کی نوکری روکنے کے لیے آپ بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں. جس طرح چیف جسٹس آپ پاکستان ایک بننے لگے تھے، ان کو روکنے کے لیے جو کچھ 26ویں ترمیم کرنی پڑ گئی. سیم اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک سینئر موسٹ جج ہے، ان کو روکنے کے لیے آپ کو کتنی ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی روکنا ہے یا کسی کو نہیں کرنا. میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں. دیکھیے جب آپ کسی ریاست کے اہم ستون پر ہوتے ہیں نا، پھر آپ وائلڈ کارڈ نہیں ہو سکتے. آپ کو اس ریاست کے استحکام کے اور امن اور اس کے اسٹیبلٹی کا ایک ضامن بننا پڑتا ہے. اور اگر آپ یہ کوشش کریں کہ میں ایک وائلڈ کارڈ ہوں گا، تو یہ آج کی بات نہیں کر رہا، کبھی آپ کسی ملک کے اندر چلے جائیں، ہر ملک کا جو نظام ہے وہ ایک ریاست کا نظام ایک سٹیل کا فریم ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے سٹیبلٹی آتی ہے. ریاست کو سٹیبلٹی حکومت نہیں دیتی، ریاست کو سٹیبلٹی اس کے مستقل اداروں سے حاصل ہوتی ہے، چونکہ وہ ایک پرماننس کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو اگر یہ خیال ہے کہ وہ اس کو ایک ایڈونچر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، پولیٹیکل ایجنڈاز، اور پی ٹی آئی کی یہ خاص خصلت ہے کہ جب وہ سیاست میں اپنی جنگ ہارتی ہے وہ عدالت کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاتی ہے. نواز شریف صاحب کا وہ سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس نے عدالت کے اندر جو اس کے ہمنوا لوگ تھے ان کو ساتھ ملا کر ایک ایسی گھنونی سازش کی جس کی آج تک ملک بھی قیمت ادا کر رہا ہے اور عدلیہ بھی اس کی قیمت ہمیشہ تک کے لیے ادا کرے گی. ثاقب نثار صاحب کی لیگسی، آصف کھوسہ صاحب کی لیگسی، عمر بندیال صاحب کی لیگسی، اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تاریخ میں مٹا سکے گا. وہ ہمیشہ اس کنٹروورسی کے ساتھ منسلک رہیں گے جس نے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلا. تو میری ادب سے عدلیہ سے بھی یہی درخواست ہوگی کہ اس وقت پاکستان بینکرپسی سے نکل کر ٹرن اراؤنڈ کر رہا ہے، ہم ریکور کر رہے ہیں.
خدا کے لیے کسی کو اجازت نہ دیں کہ کوئی اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کو کسی ادارے کے رنگ میں ڈھال کے بدامنی یا بے یقینی یا عدم استحکام پیدا کرے. اس وقت پیراماؤنٹ ہے, ہماری نیشنل سیکیورٹی کا تقاضا ہے کہ ہم ملک کے اندر امن رکھیں, استحکام رکھیں اور ان پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنائیں تاکہ ہم پھر اس دلدل میں نہ دھکیلے جائیں. اب دیکھیں سر, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آج رپورٹ آئی ہے, اس میں پاکستان کا جو درجہ ہے وہ 2 درجے اور گر گیا کرپشن میں, اور آپ یہ سمجھیں کہ 2 درجے کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کا 2024 کے فگرز ہے 2023 کے ساتھ اگر کمپیئر کریں 133ویں نمبر سے 135ویں نمبر پہ آ گیا. تو اگر ہماری کارکردگی اچھی ہے اور ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو پھر یہاں پہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے. ابھی آئے گا نا, اگلے سال کی رپورٹ آئے گی, آپ اس میں دیکھیں گے. چونکہ یہ جو پچھلے سال کی رپورٹ ہے یہ تو ایک بڑی وہ جسے کہہ لیں کہ ٹرموائل کا زمانہ تھا. ایک طرف معاشی بہت بے قاعدگی تھی اور یعنی کہ ملک بدترین معاشی بحران میں تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک بدترین مہنگائی کے اندر ہوں جہاں 38% انفلیشن ہے, تو یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس میں آپ یہ کہیں کہ کرپشن نیچے آئے گی. کرپشن کا تعلق ملک کی ترقی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, استحکام کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور جب اتنی شدید مہنگائی تھی تو یقیناً اس پہ ایک ہوتا ہے, اور پھر انٹرم گورنمنٹ تھی, مستقل حکومت نہیں تھی, کسی کی گرپ نہیں تھی, تو یہ 1-2% اگر اس دوران میں گری ہے تو میرے خیال میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں. البتہ اب ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم اگلے سال اس کو جب حکومت کام کر رہی ہے اور بہتر ہو جائے گا. آپ کا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے سال کی رپورٹ بہتر ہوگی. لیکن دیکھیں نیب کے قوانین کے اندر ترمیم ہو چکی ہے, باقی ظاہر ہے کو بہت زیادہ کرپشن کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر نہیں چل رہی. سوائے خیبر پختونخوا کے اندر وہ ایک فورس بنا رہے ہیں, اینٹی کرپشن فورس بنا رہے ہیں, اور وہاں پہ ایکٹ لے کے آ رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کنٹرول ہو. باقی کسی جگہ نظر نہیں آ رہی. سب نے کیا, اور آپ کو میں یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں. دیکھیے 1 سال ہو گیا حکومت کو, الحمدللہ کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا, کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ کسی جگہ کسی پروکیورمنٹ میں, کسی ٹھیکے میں, کسی ایسی جگہ کسی نے ہاتھ مارا ہے, کسی نے کوئی جیبیں بھری ہیں. اور حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے کہ جو اس وقت افسران لگائے جائیں ان کا بہت پڑتال ہوتی ہے, ان کے بیک گراؤنڈ چیک کیے جاتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو سامنے لائیں یا ایسے اہم عہدوں پر ان لوگوں کو تعین کیا جائے جن کی ساکھ اچھی ہو. تو جس حد تک ہیومنلی پاسبل ہے حکومت کر رہی ہے, اور تمام وزیر اعظم سے لے کے نیچے کابینہ تک آپ نے دیکھا ہے کسی سے کوئی ایسا سکینڈل بھی سامنے نہیں آیا. تو یہی گڈ گورننس ہے. اچھا یہ فرمائیے, عمران خان صاحب مسلسل خط لکھ رہے ہیں آرمی چیف کو, اب وہ 3را خط لکھنے لگے ہیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سے وہ مکمل مایوس ہیں کہ گورنمنٹ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, الٹیمیٹلی وہیں بات کرنی چاہیے جہاں سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. تو آپ کو تو بائی پاس کر دی انہوں نے. دیکھیے عمران خان صاحب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ سول سپریمیسی کی بالادستی کی جنگ لڑے ہیں, تو اگر وہ سول سپریمیسی کی بالادستی کی جنگ لڑے ہیں تو انہیں سول قوتوں سے بات چیت کرنی چاہیے. اگر وہ ایک پولیٹیکل فورس ہیں تو اگر انہوں نے 3 خط آرمی چیف کو لکھے ہیں تو چلیں آدھا خط وزیر اعظم کو بھی لکھ دیتے. اس سے آپ تو مانتے نہیں ہیں. اس سے ان کا ظاہر ہوتا ہے ذہن کیا ہے, کہ وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 2018 میں تھے. 2018 میں بھی انہوں نے سیاست کا میدان نہیں مارا, انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست پہ شبخون مارا, اور آج بھی وہ اس کوشش میں ہے جو کہ ناکام ہو رہی ہے ان کی, کہ کسی طریقے سے مجھ پہ رحم آ جائے اسٹیبلشمنٹ کو, یا اسٹیبلشمنٹ کو مجھ پہ 2018 کی طرح پیار آ جائے اور وہ مجھے بڑے عقیدت سے اٹھا کے دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچا. اور اگر پیار آ گیا تو پھر ایسا صاحب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنے خود بدترین دشمن ہے. جو کچھ انہوں نے کچھ کر لیا ہے اس سے شاید میرا نہیں خیال کہ اب انہیں کوئی ٹرسٹ کر سکتا ہے, اور وہ ان کی ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ جو بھی ان کا محسن ہے اسی کو انہوں نے ہمیشہ بیک سٹیپ کیا ہے, اور پھر وہ بڑے انریلائبل ہیں. وقت گزر جب آتا ہے تو وہ ہر کسی کو باپ بنا لیتے ہیں, اور جب وقت خراب ہوتا ہے تو اسی باپ کو وہ کیا بنا لیتے ہیں, میر صادق بنا لیتے ہیں, میر جعفر بنا لیتے ہیں. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اب ان پہ کوئی اعتماد کر سکتا ہے. ان کی جو کریڈیبلٹی ہے انہوں نے خود اپنے عمل سے, کردار سے بہت بری طرح مجروح کر دی ہے. ایسے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواصہ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں.